وعلى أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى قد مانے تحقیق تحقیق کے معنی میں آتا یعنی کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے تحقیق کے معنی میں آتا افلح فعل ماضی ہے افلح یفلح افلاحا کے معنی ہوتا ہے فلاح پا جانا کامیاب ہو جانا فلاح اسی سے لفظ آتا ہے جس کے معنی ہوتا ہے کسان کسان جس کو ہم کہتے ہیں جو کھیتیوں کو جوتتا ہے دانوں کو ڈالتا ہے اور اس کے بعد جب کھیتیوں کو جوت کر کے تیار کر دیتا ہے اس کا جب اس کی جو فصل نکل کر کے ریڈی اور تیار ہو کر کے باہر آ جاتی ہیں تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے تو فلاح کیوں کہا جاتا ہے کسان کو کسان کو فلاح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے اس عظیم کام میں جو اس نے دانا ڈالا دانا ڈالنے کے بعد پودا باہر آیا اور اس کے بعد اس سے فصل تیار ہی اس نے کاٹ لیا تو اس کو یہ کامیابی حاصل ہوتی ہے اس لیے اس کو فلاح کہا جاتا ہے تو قد افلح تحقیق کی کامیاب ہو گیا فلاح پا گیا وہ شخص من کون کامیاب ہوا اب افلح کا فاعل کون ہے من سے ہے من وہ شخص جو تزکا تزکا یا تزکا کے معنی ہوتا ہے پاک ہونا تزکا یا تزکا مانے پاک ہونا جو پاک ہوا جس نے پاکیزگی حاصل کی وہ کامیاب ہوا تحقیق افلح مانے کامیاب ہونا من مانے جو تزکا یا تزکا مانے پاکی حاصل کرنا پاک ہونا تو اللہ نے فرمایا قد تحقیق کی افلح کامیاب ہو گیا من جو زکا پاک ہوا جس نے پاکیزگی حاصل کی تو جس شخص نے پاکیزگی حاصل کی تزکیہ کیا اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا اس کا سلیس ترجمہ کیا ہے قد افلح من تزکا یقیناً وہ شخص کامیاب ہوگا جو کفر و شرک سے پاک ہو گیا قد افلح من تزکا کا سلیس ترجمہ آخرت سے جوڑ دیا گیا ہے یہ شخص یقیناً وہ شخص کامیاب ہوگا جو کفر و شرک سے پاک ہوگا تزکا سے مراد کس چیز کی پاکی کفر و شرک کی پاکی یہ سلیس ترجمے میں مفسرین نے ذکر کیا ہے جی اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا ہے جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مفسرین کہتے ہیں کہ اپنے بندے مومن کو کامیابی اور کامرانی کی خبر دی ہے جو اپنے نفس کو شرک و معاصی سے پاک کرتا ہے شرک اور معاصی یا نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے اپنے نفس کو پاک رکھتا ہے ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے اور عمل صالح کرتا رہتا ہے اور بالخصوص نماز کی پابندی کرتا ہے جو ایمان کی کسوٹی ہے جو آگے بات ذکر کی جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر فوز و فلاح سے مراد جہنم سے نجات اور جنت میں داخل ہونا ہے یعنی کامیاب ہوا تو کامیاب کیا ہونا مطلب یعنی کہ وہ کامیاب ہو گیا جنت میں قیامت کے دن داخل ہوگا اور جہنم سے بچا لیا جائے گا جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں بھی اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز وہ کامیاب ہو گیا یعنی وہ نجات پا گیا اصل کامیابی کیا ہے
جنت کا دخول اور جہنم سے نجات، یہ اصل کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تحقیق کی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکی حاصل کی، یعنی جس نے اپنے آپ کو شرک اور کفر سے بچا لیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہوگا، جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وَذَكَرَ، ذکر کے معنی ہوتا ہے یاد کرنا، ذکر یذکر مانے یاد کرنا اور یاد کیا، ذکر اور جس نے یاد کیا، اسم ربی، اسم مانے نام، رب مانے رب، ربی ہی ہو ضمیر ہے۔ میں نے بتایا تھا کبھی کہ جب بھی ترجمہ ماضی کا پہلے ہے اس کے بعد ہو ضمیر ہے، یا ایسے ہی جیسے اوپر پہلے گزر چکا، تو اپنے کا ترجمہ کرتے ہیں، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور وہ شخص جس نے اپنے رب کو، اپنے رب کا نام یاد کیا، اپنے رب کا نام، تو اپنے کا ترجمہ کہاں سے ہو رہا؟ رب ہو جو ہے اس سے، تو جس نے اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کا نام یاد کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ فصلا، فا مانے پس، اور پھر کے معنی میں، صلی مانے نماز پڑھنا، پھر جس نے نماز پڑھی، پھر جس نے نماز پڑھی، تو کامیاب کون ہوا؟ ایک تو جس نے شرک اور کفر اور معاصی سے اپنے آپ کو پاک رکھا، نمبر دو جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا، نمبر تین فصلہ اور جس نے نماز پڑھی۔ تو اس دوسرے آیت کا سلیس ترجمہ کیا ہے؟ اپنے رب کا نام لیتا رہا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى کا سلیس ترجمہ، اور جو اپنے رب کا نام لیتا رہا پھر اس نے نماز پڑھی، ایسا آدمی بھی کامیاب ہو گیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل مانے بلکی، بل مانے بلکی، تؤثرون، تؤثرون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم لوگ ترجیح دیتے ہو، اثر یؤثر سے تؤثرو، اثر یؤثر سے تؤثرو، تؤثرون تم لوگ ترجیح دیتے ہو، اور فوقیت دیتے ہو، اس کو؟ الحیات، حیات مانے زندگی، الدنیا مانے دنیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ سلیس ترجمہ یہ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور والآخرت خیر وابقا، آخرت، والآخرہ مانے آخرت، اور خیر مانے بہتر، وابقا واو اور کے معنی میں، اور ابقا مانے باقی رہنے والی، زیادہ، ابقا اس میں تفضیل ہے، زیادہ باقی رہنے والی۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ والآخرت، اور آخرت، خیر بہتر، وہ ابقا اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو اس کا اصلی ترجمہ کیا ہے؟ والآخرت خیر وابقا، یہاں سے ترجمہ کریں گے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ واو جو ہے یہاں پہ حالیہ مان کر کے ترجمہ کریں گے، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے، والآخرت خیر، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے، وہ اب ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کیا ہے؟ جی ہاں، آخرت زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، اس کی تفسیر میں مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنو نوع انسان، یعنی انسان کا کی طرف، انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ نہیں کرتے جو آخرت میں تمہاری کامیابی و کامرانی کا سبب بنے، یعنی تم وہ کام نہیں کرتے ہو جس سے تم کامیاب ہو جاؤ قیامت کے دن، اور فلاح پا جاؤ، بلکہ دنیا کی فانی لذتوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو، تم دنیا کی فانی زندگی یا فانی لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہو، حالانکہ آخرت میں آخرت اس سے کئی گنا، یعنی دنیا سے کئی گنا بہتر ہے، اور اس کی نعمتیں، یعنی آخرت کی نعمتیں لازوال ہیں، اور دنیا دار فانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جانے والی ہے۔ امام مالک بن دینار رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر دنیا فنا ہو جانے والے
سونے کی بنی ہوتی اور آخرت لازوال ٹھیکرے کی، تو لازوال ٹھیکرے کو فانی سونے پر ترجیح دینا واجب ہوتا ہے۔ چے جائے کہ آخرت لازوال سونے کی بنی ہوئی ہے اور دنیا فانی ٹھیکرے کی ہے۔ بہت پیاری بات امام مالک بن دینار رحمہ اللہ، ہمارے ایک سلف گزرے ہوئے ہیں، محدث ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر دنیا فنا ہو جانے والے سونے کی بنی ہوئی، دنیا اگر دنیا فنا ہو جانے والے سونے کی بنی ہوتی اور آخرت لا زوال ہے، یعنی کبھی اس کا زوال نہیں ہے، وہ ٹھیکرے کی بنی ہوتی، ٹھیکرا جانتے ہیں، مٹی کی طرف اشارہ ہے، یعنی دنیا جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، کبھی بھی اس کا خاتمہ تو ہو رہا ہی ہے، اور وہ بھی سونے کی بنی ہوتی، سونا سونا سونے کی چڑیا جس طرح انڈیا کو کہا جاتا تھا، سونے کی بنی ہوئی ہوتی، اور دنیا پوری کی پوری، اور معلوم ہوتا کہ ختم ہونے والی ہے، اور آخرت جو ہے ہمیشہ رہنے والی ہوتی، گرچہ وہ ٹھیکرے کی مٹی کی بنی ہوتی، تو کہتے ہیں لازوال ٹھیکرے کو فانی سونے پر ترجیح دینا واجب ہوتا، تب بھی دنیا کی زندگی جبکہ وہ سونے کی بنی ہوئی ہوتی تو اس کے اوپر ترجیح دینا آخرت کو اس لیے ضروری ہوتا کیونکہ وہ لازوال ہے، اس کا کوئی زوال نہیں، آخرت کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ تو الا یہ کہ چے جائیں کہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آخرت کو در حقیقت سونے سے ہی بنایا ہے۔ آپ دیکھیں جنت اتنی عظیم نعمت ہے اس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے لازوال جو کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ نعمتیں انسان کو ملیں گی تو وہ لازوال سونے کی بنی ہوئی ہیں، اور دنیا یہ ٹھیکرے کی بنی ہوئی ہے، کبھی بھی ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی ویلو بنانے والے اللہ کی نظر میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس سے ہم دنیا کے فنا ہونے کے تعلق سے اور اس کی بے ثباتی کی دلیل کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس کی طرف اشارہ کیا وہ یہ کہ تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، تمہیں اس زندگی کو ترجیح دینا چاہیے، یعنی آخرت کو ترجیح دینا چاہیے اور آخرت ہی کو کے لیے تیاری کرنا چاہیے، دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ، ان مانے بے شک، ہاذا مانے یہ ہے، لفی لام جو ہے تاکید کا ہے البتہ کے معنی میں، فی مانے میں، صحف یہ صحیفے کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے صحف مانے صحیفے، جیسے قرآن کے 30 پارے ہیں، اگر ہم اس کو الگ الگ کر دیں تو ایک ایسے ایک صحیفہ، دو صحیفہ، ایسے ہی صحیفے چھوٹے چھوٹے کتابچے کو بول سکتے ہیں آپ صحیفے، الاولا یعنی پہلا، ان هذا بے شک یہ، لفی البتہ، فی معنی میں، الصحف الاولا پہلے صحیفوں میں ہے، بے شک یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ سلیس ترجمہ کیا ہے کہ بے شک یہ بات اگلے یعنی جو سابقہ صحیفے گزرے ہیں ان صحیفوں میں موجود تھی، یعنی جو ہم نے یہ بتائی ہے اوپر جتنی باتیں، وہ باتیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اب مزید ان پہلے صحیفوں کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ کون سے صحیفے، صحف ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، یعنی موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات پہلے سے موجود تھی کہ دنیا یہ فانی ہے اور آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، اور کامیاب وہ شخص ہوگا جو اللہ کو یاد کرے گا، اپنے نفس کو شرک و کفر و معاصی سے پاک کرے گا
اور اللہ तबारक व ताला को याद करेगा, नमाज पढ़ेगा। तो कुरान की इस आयत से मालूम ये हुआ कि ये जो सूरतुल आला में अल्लाह ताला ने अहम अहम नसीहतें की हैं, ये अहम नसीहतें पहली सहीफों में, पहली किताबों में भी मौजूद थी। बातें अल्लाह तबारक व ताला ने जो यहाँ पर जिक्र की है, सुहuf इब्राहिम में भी थी, सुहuf मूसा में भी थी। मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में भी ये बातें मौजूद थी। तो इन दोनों आयतों की, और खास करके क़द अफ़लह से लेकर के खैर व अबक़ा की अगर हम तफसीर की बात करें, तो अल्लाह तबारक व ताला ने जो जिक्र किया है उसकी तफसीर जिक्र करते हैं मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, अपने नफ्स का तज़किया किया। वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, और अपने रब को याद करता है या अपने रब को याद करते रहते हैं, वो लोग कामयाब हो गए। और अमल सालेह करते हैं, फसल्ला वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून अल हयात दुनिया, और ये कि लोग दुनिया की फानी लज्जतों को तरजीह देते हैं, हालांकि आखिरत की नेमतें बेहतर और लाजवाल हैं। हालांकि आखिरत की नेमतें बहुत ही बेहतर और लाजवाल है। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैर व अबका इन हादा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफ इब्राहीम व मूसा। ये बातें सहाइफ इब्राहीम जिनकी तादाद 10 थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो सहीफे थे उनकी तादाद कितनी थी? 10 थी। 10 सहीफे थे। ये बातें यानी जितनी अब तक जिक्र की गई, इन्ना हाजा लफी सुहुफिल ऊला से पहले जितनी बातें जिक्र की गई, कहा ये सारी बातें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में मौजूद थी, और सहीफे मूसा अलैहिस्सलाम यानी तौरेत में भी मौजूद थी। तौरेत में भी मौजूद थी। बाद मुफस्सिरीन ने इससे मुराद वो तमाम बातें ली हैं जो इस सूरत में बयान की गई हैं। तो बाज लोगों ने मुख्तसर क़द अफ़लह मन तज़क्का से बाज लोगों ने मुराद लिया है, और बाज लोगों ने पूरी सूरत के अंदर जो बातें जिक्र की गई हैं, उन सूरतों के इस सूरत के अंदर जो बातें जिक्र की गई हैं उन तमाम बातों को मुराद लिया है। गोया कि दो बातें हमारे सामने इस खुलासे के तौर पर आती हैं इस तफसीर के, ये कि क़द अफ़लह मन तज़क्का से जो बातें जिक्र की गई हैं, वल आखिरतु खैर व अबक़ा तक, ये बातें सुहuf इब्राहिम और सुहuf मूसा में थी। एक बात ये की गई है, मुफस्सिरीन ने एक बात तो ये कही है, और दूसरी बात मुफस्सिरीन ने कहा कि आप शुरू से यानी कि आला के आगाज से जो बातें कही गई हैं उनमें से मुकम्मल बातें आपको सूफ़ इब्राहिम और सूफ़ मूसा में मिलेंगी, जो कि ये बात अल्लाह तबारक व ताला के कलाम से मालूम होती हैं। इस तरीके से बाद मुफस्सिरीन ने कहा इस सूरत की तमाम बातें सूहuf इब्राहिम और सूहuf मूसा में आपको मिलेंगी। तो बिहम्दिल्लाहि ताला, अल्लाह के फजल करम से ये सूरतुल आला भी हमारी तकमील को पहुंची, मुकम्मल हुई। गोया कि हमने सूरतुल आला को भी इस तरीके से मुकम्मल किया जिस तरीके से हमें अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे सामने, हमारे सलफ ने, हमारे नबी ने, हमारे रसूल ने, हमारे सहाबा ने पेश किया, उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की कोशिश की। और उससे जो भी हमारे लिए इबरत और नसीहत हो वो हासिल करना चाहिए। खास करके क़द अफ़लह से हमें अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर लेना चाहिए कि हम कामयाब हो जाएं। और कामयाब होने के लिए हमें क्या करना है? तज़क्का, अपने नफ्स का तज़किया करना है। किस चीज से करना है? शिर्क से, और इसी तरीके से मासी, गुनाहों से, और इसी तरीके से क्या करना है? अपने रब का नाम याद रखना है, यानी जिक्र करते रहना है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, जब उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इस्लाम के शराए, इस्लाम के वज़ाइफ और इस्लाम के अहकाम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि मैं वो करता रहूं। आपने कहा कि तुम हमेशा अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तरोताजा रखो। और अल्लाह के जिक्र में सबसे अफजल जिक्र क्या है? अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हमें करते रहना चाहिए। नमाजों की पाबंदी करना चाहिए। ये कामयाबी की और कामरानी की दलील है कि आखिरत में इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। इसी तरीके से जब हम कुरान पढ़ें, और खास करके जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि हमें अल्लाह कहता है कि तुम आखिरत को तरजीह देते हो, तो हम पहले मुखातब हमें, हालांकि ये काफिरों की तरफ भी इशारा है और मुसलमानों की तरफ भी इशारा है कि तुम दुनिया को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बाकी रहने वाली और बेहतर है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दुनिया के अंदर
کوئی خاص توجہ نہیں دینی، اور نہ ہی دنیا سے ہمیں کوئی خاص لگاؤ ہونا چاہیے۔ استظل تحت شجرۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم انسان ہونے کے باوجود کبھی آپ کو دنیا سے محبت اور لگاؤ نہیں تھی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ پہ سو جایا کرتے، زمین پر سجدہ کرتے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہمیں ماشاءاللہ بہترین قسم کی قالینیں اور سجدہ کرنے کے لیے مساجد ملی ہوئی ہیں، پھر بھی ہم جو ہے سجدہ کرنے سے قاصر ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے، اس لیے کہ ہم دنیا کے کام کاج میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی جو خوبصورتیاں ہیں، دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، دنیا کے جو معاملات ہیں، ہم ان میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے رب حقیقی کو بھول جاتے ہیں، اور اس کی عبادت کرتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان آیتوں سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہوئے آخرت کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے، اور آخرت کی ترجیحی کو سب کچھ سمجھنا چاہیے، اور آخرت کی تیاری ہی کو سب کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں جو ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ ہمیں دنیا کمانے کے لیے، یا دنیا کھا کر کے، کما کر کے، زندگی گزار کر کے، جمع کر کے، یہ سب کام کرنے کے لیے۔ ہاں، اس میں یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل جو ہے دنیا سے دور ہو جائے، ایسا بھی نہیں، شریعت اس چیز کو رہبانیت کہتی ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ عیسائیوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، یہ بھی شریعت منع کرتی ہے کہ آپ بالکل دنیا سے کٹ جائے اور ایک کونے میں جا کر کے جو ہے صرف اللہ کی عبادت کرتے، نہیں۔ ہاں، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ دنیا کے اندر اپنے نصیبے اور حصے کو بھی مت بھولیے، کیونکہ وہ نصیبہ اور حصہ آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے آپ جنات اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کے بعد آگے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقصد حیات جو انسان کا ہونا چاہیے وہ بتاتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد حیات عبادت ہے۔ آگے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے روزی نہیں مانگتا، کوئی کھانا نہیں مانگتا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، اللہ تعالیٰ تو خوب رزق دینے والا ہے، خود جو ہے متین ہے، قوی ہے۔ تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کو کسی کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، کسی دنیا کی ضرورت نہیں، نہ کھانے کی نہ پینے کی۔ تو بتایا کہ دنیا میں ایک مسلمان کا مقصد عبادت ہے، اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت رزق ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں رزق کو ضرورت ہی بنا کر رکھنا چاہیے، اور اصل اپنی مقصد، زندگی کا مقصد عبادت بنا کر کے رکھنا چاہیے۔ آج افسوس سے الٹا ہو گیا کہ مسلمان کیا ہے، عبادت جو مقصود ہیں، جو مقصد ہے، اس عبادت کو انہوں نے ضرورت سمجھ لیا، اور جو کمائی دھمائی اور رزق وغیرہ جو بھی چیزیں دنیا کے اندر، اس کو انہوں نے مقصد بنا لیا، جو کہ کافروں کا ہے۔ کافر دنیا کے مقصد کے پیچھے بھگتے ہیں، ان کا کوئی ٹارگٹ آخرت کا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر عبادت کو کہا کہ عبادت یہ ہمارا مقصد ہے، اور دنیا کی جو ضرورت ہے وہ ہماری ضرورت ہے، بس اس کو ضرورت کی حد تک ہم کمائیں، کھائے پیئیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے، یہی سمجھ اور بوجھ ہمیں رکھنا چاہیے، اور آخرت کی تیاری میں ہمیں کسی بھی طریقے سے کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ہم آخرت میں ناکام ہو جائیں گے۔ تو کامیابی کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ شرک اور کفر سے اور معاصی اور گناہوں سے اپنے نفس کو پاک کریں، اور اللہ کو یاد کریں، نمازیں پڑھیں، اور آخرت کو ترجیح دیں، دنیا کے بالمقابل دنیا کی زندگی کو زیادہ توجہ نہ دیں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ اور جب ہماری زندگی میں آخرت سامنے ہوگی تو دنیا خود بخود قائم ہو جائیں گی اور اچھی بہتر بن جائیں گی۔ لیکن اگر ہم دنیا ہی کو صرف سمجھیں اور دنیا بنانے کے فکر میں لگے رہیں تو ہماری دنیا بھی نہ بنے گی اور آخرت بھی نہیں بنے گی۔ اس لیے ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر، قرآن کے اہم میسج اور پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔